شاہ جہاں نے تاج محل بنانے والوں کے ہاتھ سچ مچ کٹوائے تھے یا نہیں، اس بارے میں کوئی ٹھوس جانکاری تو نہیں ملتی ہے، لیکن تاریخ میں اس قسم کا ایک سچا واقعہ پیش آیا ہے، اور ہاتھ کٹوانے کا یہ دردناک واقعہ جن کے ساتھ پیش آیا وہ بغداد کے ایک بہت ہی بڑے فنکار تھے، بہت ہی بڑے آرٹسٹ تھے، اور ابن مقلہ کے نام سے وہ مشہور ہیں۔ ابن مقلہ کتنے بڑے آدمی تھے، کتنے عظیم فنکار تھے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ عربی خطاطی، عربک کیلیگرافی کا فادر ان کو بولا گیا ہے۔ بہت سے مورخین نے کہا ہے کہ ہی واز دا فادر آف عربک کیلیگرافی۔ عربی خطاطی جو ہے، عربک کیلیگرافی، عربک کو خوبصورت انداز میں لکھنا، وہ انہوں نے ہی شروع کیا، ابن مقلہ نے۔ ابن مقلہ نے ہی کچھ طور طریقے، کچھ قاعدے بنائے کہ کس حروف کو کیسے لکھنا چاہیے، بلکہ ان کے بارے میں تو آتا ہے کہ انہوں نے کچھ فونٹ بھی ایجاد کیے۔ مثال کے طور پر جس فونٹ میں، جس اسٹائل میں ہمارا قرآن لکھا جاتا ہے، اس فونٹ کو نسخ بولا جاتا ہے، خط نسخ۔ بہت سے لوگ لکھتے ہیں کہ خط نسخ کے موجد ابن مقلہ ہی ہیں، ابن مقلہ نے ہی یہ والا خط نسخ ایجاد کیا، اور یہ اتنا مقبول ہوا کہ پھر قرآن کو اسی خط میں، اسی فونٹ میں لکھا جانے لگا۔ اور پھر ہمارے گھروں میں یا آپ کے گھروں میں جو قرآن رکھے ہوئے ہیں، اس میں جو آپ کو فونٹ، جو رائٹنگ اسٹائل آپ کو نظر آتا ہے، وہ ابن مقلہ کا ہی انوینٹ کیا ہوا ہے، ایجاد کیا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کئی قرآن لکھے، کئی کاپیاں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی۔ اس کے علاوہ بھی بڑی خدمات ہیں، دوسرے سبجیکٹس کے بھی یہ ماہر تھے، حدیث کے، شعر و شاعری کے۔ لیکن ان سب کے باوجود، اتنا عظیم آدمی ہونے کے باوجود ان کا ہاتھ کیوں کاٹا گیا، وہ اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے، اور اس کو جاننے کے لیے ہمیں جاننا ہوگا کہ ابن مقلہ کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ 10ویں صدی کا زمانہ تھا، اور خلافت عباسیہ، جو عباسی ڈائنیسٹی کے لوگ ہیں، وہی لوگ بغداد پہ رول کر رہے تھے، اور ان کا جو زمانہ تھا وہ راضی باللہ کا نام آتا ہے، جو بادشاہ جس نے ان کا ہاتھ کاٹا تھا، راضی باللہ کے نام سے وہ جانے جاتے ہیں۔ تو ان کی قابلیت کو، ان کی شہرت کو، ان کے ٹیلنٹ کو دیکھتے ہوئے عباسی خلیفہ نے، راضی باللہ سے جو پہلے دوسرے خلیفہ تھے، انہوں نے ان کو اپنی حکومت میں شامل کیا، کچھ سرکاری عہدے ان کو دیے، سیکریٹری کا عہدہ دیا، اور سیکریٹری کے عہدے میں جب انہوں نے اچھا پرفارم کیا، انہوں نے جب اچھا پرفارمنس دکھایا، تو ان سے متاثر ہو کر پھر ان کی ترقی ہوئی، اور وزیر اعظم کا عہدہ ان کو دیا گیا۔ اور وزیر اعظم کا جو عہدہ ہوا کرتا تھا وہ بادشاہ کے بعد سب سے بڑا عہدہ ہوتا تھا۔ سب سے بڑی پوزیشن اگر ہوتی تھی خلافت میں تو بادشاہ کے بعد وزیر اعظم کا ہی عہدہ ہوا کرتا تھا۔ تو ابن مقلہ نے ترقی کرتے ہوئے وزیر اعظم کا بھی عہدہ حاصل کیا، اور یہی وہ عہدہ تھا جس کو حاصل کرنے کے بعد ان کا زوال شروع ہوا، کیونکہ جب یہ پولیٹکس میں گئے اور خلافت کا حصہ بن گئے، وزیر اعظم بن گئے، تو اب ان کے دل میں کچھ پولیٹیکل ایمبیشنز جو ہے وہ پیدا ہوئے، کچھ سیاسی لالچ ان کے اندر آئی، اور اب انہوں نے سوچا کہ بھئی وزیر اعظم ہی کیوں نہ بادشاہ بنا جائے۔ تو کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر انہوں نے تختہ پلٹ کی کوشش کی، بادشاہ کے خلاف سازشیں کی، اور اس میں یہ پکڑے گئے، اور پھر ان کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ جو بادشاہ وقت تھے راضی باللہ، انہوں نے ان کا ہاتھ کاٹ دیا، ایک ہاتھ کاٹ دیا، اور اس کے بعد جیل میں ڈال دیا۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جیل میں جانے کے بعد بھی، ہاتھ کٹنے کے بعد بھی، یہ اتنے بڑے فنکار تھے اور اتنے بڑے کیلیگرافسٹ تھے، خطاط تھے، کاتب تھے، کہ ہاتھ کٹنے کے بعد بھی اپنے ہاتھ میں لکڑی باندھ کر انہوں نے لکھنے کی پریکٹس شروع کی، اور اس میں بھی اتنا کمال حاصل کیا کہ ہاتھ میں لکڑی باندھ کر جب وہ لکھتے تھے تو لوگ پتہ نہیں لگا پاتے تھے کہ یہ ہاتھ کٹنے سے پہلے کا لکھا ہوا ہے یا بعد کا لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال بعد میں جب ان کا ہاتھ کاٹا گیا تو یہ بہت افسوس بھی کرتے تھے، اور بہت سے اشعار انہوں نے کہے جس میں انہوں نے لکھا کہ بھئی میرے وہ ہاتھ کاٹ دیے گئے جس سے میں نے کئی قرآن کی کاپیاں لکھی ہیں۔ تو یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے میں ذکر اس لیے کیا کیونکہ یہ عربی زبان سے تھوڑا سا ریلیٹڈ تھا، اور اس لیے ہم نے آپ کے سامنے میں اس کو بیان کر دیا۔ اس واقعے میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سے سبق ہیں ہمارے لیے۔
کہ ابن مقلہ کا جو فیلڈ تھا وہ خطاطی کا تھا، وہ رائٹنگ کا تھا، وہ اپنے فیلڈ میں رہتے یا جس فیلڈ کو وہ اچھی طرح کر سکتے تھے اسی میں وہ رہتے، لیکن انہوں نے اس پہ اکتفا نہیں کیا، لالچ آئی اور لالچ کے نتیجے میں ان کو اپنے ہاتھ گنوانے پڑے۔ اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں، میں نے تو مختصر باتیں آپ کو بتائی ہیں، ان کے بارے میں اور بھی آپ گوگل پہ جائیں، اور اسلامی تاریخ کے یہ بہت ہی بڑے فگر، بہت بڑی شخصیت یہ رہے ہیں، ان کے بارے میں اور بھی چیزیں آپ جان سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اس واقعے پہ کوئی تبصرہ آپ کرنا چاہیں یا مزید کچھ آپ اضافہ کرنا چاہیں، کوئی ایسا پہلو جو اور بھی زیادہ دلچسپ ہو ان کی زندگی کا، تو آپ لکھیں سوشل میڈیا پہ، جہاں بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس کے کومنٹ سیکشن میں آپ اپنا تبصرہ لکھیں، اپنا کومنٹس لکھیں، اور بس یہی واقعہ آپ سے شیئر کرنا تھا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ السلام علیکم۔